سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 79 کے اندر فرماتا ہے، 79 کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل ہے، آپ اے نبی رات میں تہجد پڑھا کرو، یہ آپ کے لیے نفل ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آگے فرمایا کہا بے شک اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہاں ان نعمتوں کو پائیں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور بوقت سحر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے تھے۔ رات کو اٹھ کر، مومنوں کی صفت ہے رات کو اٹھ کر اپنے رب سے بخشش طلب کرتے تھے، اس لیے کہ رات کا آخری پہر وہ پہر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہ نزول کرتا ہے اور ایک ندا اور آواز لگائی جاتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، سارے سال ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا میں معاف کرنے والا ہوں، ہے کوئی مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہت سی بار یہ رمضان میں لوگ پیش کرتے ہیں روز کی، اور بہت سی بار یہ روایت کو لوگ شب برات کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ روز کی ہے۔ روز اللہ آسمانی دنیا پہ فرسٹ جس کو کہیں گے اسکائی پر آتا ہے اور ایک ندا آواز لگائی جاتی ہے کوئی مانگنے والا تو میں دینے بیٹھا۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، احادیث کے اندر جو ہے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے سوال کیا فرض نماز کے علاوہ سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ اس کا مطلب دوسرے الفاظ میں نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت مطلب کیا ہوا؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز۔ تو آپ نے فرمایا اور کہا آدھی رات کے بعد نماز یعنی تہجد، آدھی رات کے بعد پڑھی جانے والی نماز کا پڑھنا یہ سب سے افضل عبادت ہے فرض نمازوں کے بعد۔ تو اگر فرض کے علاوہ کوئی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے سب سے افضل کام تو وہ کیا کرے؟ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم لوگ تہجد کا بالخصوص اہتمام کریں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے افضل نماز نہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز نفل میں یا سب سے افضل عبادت نفل عبادتوں میں کون سی ہے؟ تہجد کا ادا کرنا۔ اور اس تہجد کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے کیا؟ وتر، جو میں نے پہلے لے چکے ہیں، ہم لوگ پہلے پڑھ لیتے ہیں وتر، عشاء کے بعد عام طور سے تہجد نہیں پڑھتے لوگ، یہاں بس عشاء کی بات کا اس لیے اس کو پہلے رکھا، حالانکہ وہ اس کے بعد آتی ہے۔ اب آئیے جو ہے ایک اور روایت میں اس طرح سے آتا ہے، ابن حبان اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں ہر کس و ناکس مسلمان کو سلام کہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور راتوں کو اٹھ کر جو ہے اس وقت نمازیں پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اس طرح تم آرام سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول میں جنت میں آرام سے کیسے داخل ہوں؟ تو آپ نے بتا دیا اور کہا کیا کیا کرو جنت میں جانے کے لیے آسانی سے؟ پہلا کام مسلمان کو سلام کرو، غریب کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، رات کو اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوتے رہتے ہیں، تم آسانی سے اور آرام سے جنت میں چلے جاؤں گے۔ تو آسانی سے اور جنت میں جانے کے راستوں میں سے ایک راستہ تہجد کا پڑھنا ہے، کھانے کا کھلانا ہے، لوگوں سے رشتہ دار تعلقات قائم کرنا ہے، اور کس اور ناکس جس کو بھی کسی کو بھی سلام۔ اور یہاں الفاظ دیکھیے ہر کس و ناکس، بڑی اہم چیز، مطلب ہر کسی کو، ہاں بس کیا ہوتا ہے سلام کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے، بہت مالدار ہے تو سلام، ایک غریب نوکر اپنے پاس روز کام کو آتی، اس کو کیا سلام کریں گے؟ کس اور ناکس مطلب اس کی دنیاوی اعتبار سے ویلیو ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے سلام کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہرحال سلام کرو اور رشتوں کو قائم رکھو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہاتھوں کو اٹھ کے نماز پڑھو، مطلب تہجد پڑھو جب سب سوتے ہیں، مطلب آخر وقت میں افضل ہے یہ ٹائم، تو تم جو ہے جنت میں چلے جاؤں گے۔ اب تہجد کے وقت کے تعلق سے ہم کچھ باتیں دیکھتے ہیں۔ تہجد کا وقت اور اس کی رکعتیں۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، سیم جو وتر کا ٹائم۔ تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، تو گویا آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد اور فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی جیسا وتر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کتنی رکعتیں پڑھیں؟ تو اس کی رکعتیں یاد رکھیے دو کر کے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، اور یہ رکعتیں 2 کر کے ہی ہوں گی، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد سلام۔ ٹھیک، تو اگر آپ کو 2 پڑھنا ہے تو 2 ہو گئی، 4 پڑھنا ہے تو 2 کر کے مطلب 2 سلام ہوں گے، 6 پڑھنا ہے تو 3 سلام، اور 8 پڑھنا ہے تو 4 سلام سے 8 رکعتیں، 2 کے بعد سلام پھیریں گے۔ یہ اس کی رکعتیں کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے 8 رکعتیں اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اب جو ہے یہ کب پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے میں نے جو آپ سے کہا یہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اور روایت میں آتا ہے رات کے جس حصے میں تم چاہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہو، اور جس حصے میں چاہو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ سکتے ہو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو رات کے کسی بھی حصے میں پڑھتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کبھی ہم کو آپ پڑھتے ہوئے دکھتے، کبھی نہیں دکھتے، کبھی عشاء کے بعد دکھتے، کبھی بیچ میں دکھتے، کبھی آخری رات میں دکھتے۔ جس حصے میں چاہو آپ نماز پڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، جس حصے میں چاہو آپ سوتے ہوئے دکھتے ہیں۔ مطلب کبھی ایک وقت نماز پڑھتے ہیں ایک حصے میں،
دوسرے دن اس حصے میں نہیں پڑھتے، کبھی اور پڑھتے ہیں. تو ایک بار آج سمجھ لیجیے مثال فار ایگزامپل 1 بجے آپ جاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو کل 1 بجے جاگتے ہوئے نہیں دکھیں گے آپ. تو ایک حصے میں دیکھو تو نماز پڑھتے ہیں، ایک حصے میں دیکھو تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک اس کو پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ اس وقت قیام فرماتے ہیں جب مرغ کی آواز سنتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر وقت پڑھتے، لیکن خاص طور سے کب پڑھتے؟ رات کا تیسرا پہر. اور مرغ یاد رکھیے رات میں لاز بالکل سحر کے وقت آواز دیتا ہے. اور آپ سن کی حدیث ہے جب مرغ بانگ دے تو اسے برا مت کہو، اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کر بانگ دیتا ہے. لہٰذا جب مرغ بانگ دے تو اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے. اور مرغ یاد رکھیے کبھی بھی، وہ شروعات میں تو کبھی بھی دیتا ہے وہ، لیکن جب سیکھ لیتا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے رات میں 3 بجے سے یا کم از کم وہ سحر کے وقت شروع کرتا ہے تو فجر کے پہلے تک دیتا ہے. وہ شروع ہوتا ہے کیا مرغا بانگ دے دے کہ بور کر رہا ہے نا، وہ بور نہیں کر رہا، وہ آپ کو اشارہ کر رہا ہے کہ اب فرشتے آنے کا وقت ہے، فرشتے آ رہے ہیں، دیکھو آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، آپ جا رہے ہیں نا. جیسا کوئی بڑا منسٹر ہے آپ کے گھر اور آپ کو کسی نے بلایا نا گھر پہ، کتاب کو برا لگے گا میرے کو نہیں بلایا، ربا نے دیکھو مل لی خود ہی منسٹر صاحب سے اور فلاں ہو گیا. تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں نا، ان کی حاضری کا وقت ہے. تو مرغ تو اعلان کر رہا ہے بھائی آ جائیے، الارم ہے، اٹھ کے فائدہ اٹھا لیجیے. تو بہرحال اس کو برا مت کہو، فرشتوں کو دیکھ کر بانگ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ خاص طور سے آخر وقت میں پڑھتے تھے، لیکن پڑھا کبھی بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخر وقت میں کیوں پڑھنا چاہیے اس کو افضل میں نے کیوں کہا؟ آئیے اس تعلق سے صحیح ستہ کی ہر کتاب میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن ابن ماجہ، ترمذی، سب میں آتی روایت. حدیث کے الفاظ ہیں جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، 1/3، اس لیے میں نے کہا تہائی، تیسرا حصہ، تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو جو ہمارا بزرگ اور برتر پروردگار اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، ایک ندا لگائی جاتی ہے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کا سوال پورا کروں گا، کوئی ہے جو بخشش چاہتا ہے میں اس کو بخش دوں گا. ٹھیک ہے. یہ آواز لگائی جاتی ہے اور یہ آواز ہر روز رات کے تیسرے پہر ندا اور آواز لگائی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی شب برات کے لیے خاص نہیں ہے اور یہ کوئی رمضان کے لیے خاص نہیں. ایوری نائٹ، ہر رات ہم اللہ سے دعا کر کے منوا سکتے اپنے رب کو، اس لیے کہ اللہ ہم سے بہت قریب ہوتا ہے پہلے آسمان پر اور آواز لگاتا ہے بھائی میں خاص سننے آیا ہوں، بتاؤ ہے کوئی مانگنے والا؟ تو یہ بہت خاص وقت ہے. اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کا تجزیہ کیا ہے، ان اوقات میں مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، چونکہ اسپیشلی آدمی اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اور اللہ نہیں ہونے والے کام بھی لوگوں کے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں دعا کب کرنا، ہم نے افضل وقت کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، وتر قائم کیجیے اور پھر اپنے رب سے خوب دعا. یہ سب سے بہترین وقت ہے اللہ کو سنانے کا، اس لیے کہ اللہ خود اس وقت کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی سوالی میں اس کے سوال کو پورا کروں گا، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا آج مغفرت کر. تو ایوری ڈے ہمارے لیے مغفرت کا دن ہو سکتا ہے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کی مستدرک حاکم کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کیوں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا رب پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تو بندہ سب سے قریب ہوتا ہے. ایسے تو بندہ ہمیشہ اللہ سے قریب ہے، اس کا رب اسے سنتا ہے، لیکن یہ اور قربت کا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے نا، قربت اور نزدیک ہو جاتی ہے. اس لیے خوب مانگنا چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمان کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. آگے ان کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں وہ رات کے نصف حصے سوتے، ہاف پارٹ جو سوتے تھے اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے، 1/3 نماز پڑھتے تھے، ہاف سوتے تھے، 1/3 جو ہے مطلب ہاف 50% سوتے تھے، 33% نماز میں ڈالتے تھے جو فرماتے ہیں، اور تہائی رات نماز پڑھتے تھے اور پھر رات کا چھٹا حصہ پھر سوتے تھے اور اس کے بعد پھر 6th پارٹ سوتے بھی تھے. اس کا مطلب پہلے اٹھے سوئے ہاف پارٹ، پھر اٹھے پھر نماز قائم کی اور پھر سو جاتے تھے. تہجد میں ایسی ہوتا ہے نا، اگر ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کو ٹائم ہوتا ہے تو اگر ہم اٹھتے ہیں تہجد کا تھوڑا وقت ہوتا ہے ہم سو کے پھر اٹھ سکتے ہیں. تو یہ آپ فرماتے داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے بہترین تھی اور وہ کیا تھی؟ ہاف سوتے تھے، پھر 33% وہ کرتے تھے اور 1/6 پھر سو جاتے تھے. اس کے اندر تھوڑا ٹائم باقی ہوتا تو پھر سوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رمضان یا کسی دوسرے مہینے آپ 11 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. تو 8 رکعت تہجد کی، 2 کم از کم اور زیادہ زیادہ آپ 8 رکعت جو ہے پڑھ سکتے ہیں ادھر کی. ٹھیک. اب اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ تہجد کے معاملے میں غلط فہمی یہ رکھتے ہیں کہ تہجد کو کبھی کبھار نہیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے تو ہمیشہ کنٹینیو کر جائے، نہیں پڑھے تو تہجد بدوا دیتی. پھر میں چند باتیں آپ کے سامنے وہ لوگ جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اس ٹاپک پر، اس عنوان پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں. اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے،
اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ بات آ رہی ہے۔ تو ہم دوسرا دیکھیں گے، پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ ایک زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتہ چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا۔ چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تقوی کیا یاد رکھیے؟ تقوی ایک دل کی کیفیت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ شخص یاد رکھیے جو صبر کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سکسth پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس کے اندر وہ ہے اللہ پر توکل کرنے والا۔ ساتواں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ ہے عدل اور انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایٹ جو پوائنٹ ہم دیکھیں گے آج اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ کون ہوں گے، یاد رکھیے وہ ہے اتباع رسول کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، مطلب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہمارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرمانبرداری کا کیا ہے؟ ہم اپنی دین اور شریعت کے ہر معاملے میں منمانی کرتے ہیں۔ نائنتھ ہم اپنے دیکھتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، 90 آج جو ہم 10 لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یاد رکھیے وہ ہے آپس میں نرم دل رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جو 10واں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جس پوائنٹ اللہ جن سے محبت کرتا ہے وہ ہے جو فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے کہ وہ اعمال ہم کرے جس اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ تو وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے رحمت کے مستحق ہوں گے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کریں گا ظاہر سی بات ہے اس کے مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ جن لوگوں سے اللہ محبت کریں گا ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے آخرت میں جو ہے نعمتوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جس پہلو کو ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایک چیز ہے، اور ایک چیز یہ جو اللہ رب العزت خود بتائے وہ کس سے محبت کرتا ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تو کسی کا یہ کہنا کہ جو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے ایک الگ بات، اور اللہ کا یہ کہنا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں الگ بات ہے۔ دیکھیے ہمارے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ہر قوم کری اللہ ان سے محبت کرتا ہے، کریٹر ان سے محبت کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اللہ کی طرف سے ہی بات ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے؟ تو آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ویسے تو قرآن میں اور سنت میں مطلب بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، مطلب کچھ کے لیے تو الفاظ کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ معنی اور مفہوم کے ساتھ آیا ہے، کچھ کے ساتھ مختلف چیزوں سے، مطلب مختلف چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے لوگ ہوں گے، یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ ایسا ہوگا۔ کچھ کے ساتھ لفظاً مطلب بالکل الفاظ آئیں گے ایسا ایسا ہے، کچھ کے ساتھ لفظ نہیں آئیں گا لیکن اشارتاً آئیں گا۔ آج میں جو ہے ان مطلب جس کو کہیں گے کئی لوگوں میں سے جن کے بارے میں قرآن میں خود اور پھر سنت میں آتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان میں سے صرف 10 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا۔ مطلب سب کا ہم نہیں کر سکتے، چونکہ اگر ہم سب کو لینا اگر شروع کر دیں تو لاتعداد لوگ میں سمجھتا ہو جائیں گے، چونکہ اس کو ایسا کوئی ہم اکاؤنٹ سے نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسی کوئی ایک کتاب ہے جس میں پورے وہ لوگ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت مطلب جن سے محبت کرتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا چونکہ ہم سب کچھ تو نہیں کر سکتے، کچھ باتیں تو بہرحال ہم دیکھ سکتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں یا وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے چنندہ 10 لوگوں کا تذکرہ ہم کریں گے، اور یہ 10 کے 10 وہ ہوں گے جس کے بارے میں حدیث میں یا قرآن میں جو بھی ہم ٹیکسٹ لیں گے اس میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو گویا ہم بہت پریسائز ہیں، مطلب ہم وہ بھی نہیں رکھ رہے کہ جس میں اشارتاً کنارتاً آ رہا ہے، ہم وہی لیں گے جس میں الفاظ کے طور پر آ رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے یا اللہ کی محبت وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے وہ لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سے مختصر سے 10 لوگ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ آئیے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اللہ جن سے محبت کرتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کے کئی معنی آتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں لفظ آیا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کیا فرمایا ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ بات آ رہی۔ تو گویا یہاں بات ایک دم کلیئر آ گئی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب احسان کا کیا معنی ہے؟ تو احسان کے مختلف معنی مختلف کانٹیکسٹ میں آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں بھی اور سنت میں احسان کے مختلف معنی آئے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا گیا، کسی جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کو خالص اس کے لیے کرنا اور ایسا کرنا کہ جیسے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہا گیا۔ کسی جگہ یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہوگا لوگوں پر کہ آخرت میں جنت میں ڈالیں گے، تو پتہ چلا جنت کو احسان کہا گیا۔ تو مختلف کانٹیکسٹ میں احسان کے مختلف معنی آتے ہیں، تو اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر جو باتیں ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت الہی کے صلے میں ملنے والی جنت کو بھی احسان کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ جو نیکی اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، اس کے بدلے میں جو جنت ملیں گی اس کو بھی احسان کہا گیا۔
جیسے کہ قرآن کے اندر سورہ رحمان سورہ نمبر 55 اور آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا رکھا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ سوا احسان کے کیا ہوگا، مطلب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہوگا، مطلب یہاں احسان سے مراد یاد رکھی وہ یہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو جنت ملیں گی، تو احسان کا بدلہ احسان مطلب نیکی کا بدلہ جنت سے ان کو ملنے والا، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر دیکھیے الفاظ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہم سائے کے ساتھ احسان کرے، مطلب جو شخص اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، تو یہاں نیکی اچھے سلوک کو احسان کہا گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دیکھیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، انت عبد اللہ کانک تراہ، جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو یہاں عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کرنے کو احسان کہا گیا۔ پھر وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، عبادت بھی ہو سکتی ہے، معاملات بھی ہو سکتا ہے، اخلاقیات بھی ہو سکتے، اچھے سے لوگوں سے پیش آنا صرف اللہ کے لیے، یہ بھی شامل ہے۔ تو گویا کل عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرنا یا ایسا کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہو گیا احسان۔ کسی جگہ پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو احسان کہا جا رہا، کسی کی جگہ کہا جا رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، مطلب نیکی کا بدلہ جنت ہے آخرت کے اندر، ٹھیک ہے، تو احسان کے بہرحال کئی معنی آتے ہیں۔ تو اگر اس بات کو ہم جس کو کہیں گے ایک ڈیفینیشن کے طور پر احسان کیا ہے، تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ احسان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے اچھا برتاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کرنا احسان ہے، مطلب اللہ کی مخلوق سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے اور اللہ رب العزت کی عبادت کو اچھے سے کرنا یہ احسان ہے۔ تو جو یہ کریں گا اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان لوگوں میں شامل ہو، یاد رکھیے، جو احسان کرتے ہیں اور جن کو احسان کرنے کے بدلے آخرت میں جنت کا بدلہ ملے گا، یہ جو اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ جیسے دیکھ رہا ہے اخلاص کے ساتھ بہرحال پورا کرتے ہیں، تو یہ پہلے لوگ یاد رکھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آئیے دوسرے آج ہم جو دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ لوگ کون ہیں، تو ہم دوسرا دیکھیں گے پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والوں سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے واللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں لفظ دیکھیے یحب کا لفظ ہے، محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جو ستھرائی رکھتے ہیں، اب پاکیزگی کیا ہے؟ جو جسمانی پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے آس پاس پاکیزگی رکھتے ہیں، جو اپنے گھر اور محلوں کو پاک رکھتے ہیں، جو پاکی اور صاف صفائی کو پسند کرتے ہیں، اس لیے گندگی کو، نجاست کو، غلاظت کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلام کے اندر اور طہارت پاکیزگی کا کیا مقام ہے؟ تو طہارت یاد رکھیے وہ نصف آدھا دین کہا گیا، پاکی آدھا ایمان کہا گیا بہرحال، تو پاکی کو آدھا نصف ایمان کہا گیا، تو گویا پاکی کا اتنا زبردست تصور اسلام میں ہے کہ صاف صفائی ستھرائی کو اسلام پسند کرتا ہے کہ اس کو آدھا ایمان کہا گیا، یاد رکھیے کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پاکی آدھا ایمان کہنے کے باوجود بھی یاد رکھیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نہ اپنے سوچ کو، نہ اپنے خیالات کو، نہ اپنے ماحول کو، نہ اپنے اطراف کو، نہ اپنے جسم کو، کس چیز کو پاک نہیں رکھ رہے ہیں۔ بڑی تعجب کی بات ہے، مسلمان تو وہ لوگ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کریمہ اہل قباء کے لیے نازل ہوئی تھی، مطلب قباء کے لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، کون سی والی؟ یہ والی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یہ قباء کے لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ پانی سے استنجا کرتے تھے تو ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کے لیے ہوئی تھی، اور کس وجہ سے؟ وہ فرماتے اس لیے کہ یہ استنجا کرتے تو پانی سے کرتے، مطلب طہارت لیتے، صفائی کرتے تو پانی سے کرتے، یاد رکھیں پیشاب وغیرہ کو جاتے تو پانی کا استعمال کرتے۔ تو یہاں دیکھیے جسمانی صفائی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے میں نے کہا جسمانی صفائی بھی ہے، خیالات کی صفائی بھی ہے، اپنے جسم کے دیگر اعضاء کی صفائی ہے، اپنے اطراف کی چیزوں کی صفائی ہے، اپنے گھر، اپنے ماحولیات کی صفائی کے بارے میں گویا اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ پاک صاف رہنے کی بہرحال کوشش کرے اور گندگی سے، غلاظت سے، چاہے سوچ کی ہو، چاہے جسمانی ہو، چاہے آس پاس کی ہو، بچے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر وغیرہ کو تو صاف رکھتے ہیں لیکن سڑکوں کو اور دوسروں کے گھروں کو آنے جانے کے راستوں کو گندا کرتے ہیں۔ کتنی جگہ ایسا ہوتا ہے یاد رکھیے کچرا ڈالنے کی جگہ موجود ہونے کے بعد، تھوکنے کی جگہ موجود ہونے کے باوجود بھی لوگ کہیں بھی تھوک رہے ہیں اور کہیں بھی کچرا ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ آدمی خود صفائی کا خیال رہے بلکہ اس کا بھی خیال ہو کہ دوسروں کی صفائی بھی ہو، یہ نہ ہو کہ ان کے پاس مطلب ہمارے وجہ سے ان کو گندگی یا خرابی یا اس کا سامنا کرنا پڑے وہ سامنے۔ اور آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں صفائی نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی بیماریاں آتی ہیں،
اور صفائی کے تعلق سے کتنی مہم دنیا میں چلائی جا رہی ہے کہ صاف ستھرے رہو، ہاتھ دھو لیا کرو کھانے سے پہلے، ہے نا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت آنے پر یا وقت پڑنے پر یا جب بھی موقع ملے اپنے چہرے وغیرہ کو دھو لیا کرو، دھول مٹی سے آئے تو اسی طرح جو ہے ہفتے میں اتنے بار ضرور انسان نہایا کرے تاکہ وہ ایک ہیلدی اس کی باڈی رہے۔ اسی طرح جو ہے اپنے اطراف میں گندگی نہ پھیلنے دے، کتنی باتیں بہرحال بتائی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ اور خاص طور سے قبا والوں کے تعلق سے جو آیت آئی تھی وہ ان کے پیشاب میں طہارت کا تحت پانی لینے کے تعلق سے آئی تھی، تو میں اس سے یہ بھی گزارش کروں گا اپنے طہارت خانے وغیرہ کو بھی ہم بہت زیادہ صاف اور پاک رکھے یاد رکھیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم طہارت حاصل کرتے، چاہے حمام ہو، چاہے پیخانہ ہو، لیٹرین اور باتھ روم جس کو آپ کہتے ہیں، یا ٹوائلٹ اور باتھ روم جس کو کہتے ہیں یاد رکھے، یا واش روم جس کو کہتے ہیں عام طور سے یاد رکھے، ان کو بہت صاف رکھے، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں جا کے ہم پاکیزگی اختیار کرتے ہیں، اگر وہاں گندگی ہوں گی تو ہم پہ گندگی لگے گی، تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے۔ تو وہ ایک مسلمان ہے تو اس کا جسم، اس کی سوچ، اس کی سمجھ، اس کا اطراف اور وہ تمام چیزیں جہاں جا کے وہ صفائی اور طہارت حاصل کرتا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے پاکی کے لیے غریب اور امیر کا مسئلہ نہیں، پاکی کے لیے سوچ کا مسئلہ ہے، سوچ اگر صحیح ہو تو بہرحال پھر پاکیزگی ہر طریقے سے اختیار کی جا سکتی ہے، سوچ میں گندگی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے کتنے بھی عالیشان محل میں رکھیے وہاں بھی غلاظت اور گندگی پھیلاتے رہتا ہے۔ بہرحال چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں، تو یہ دوسرے لوگ تھے اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ آئیے تیسرے جو آج ہم دیکھیں گے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ یہ کہ وہ جو ہے توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے۔ اور اللہ نے قرآن میں خود دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں کیا فرمایا، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو محبت کرتا ہے، ان سے آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا یاد رکھیے، توبہ یہ ہے کہ میں غلط روش پہ چلا تھا اور غلط روش پہ ایک زندگی گزار رہا تھا، پھر مجھے صحیح بات پتہ چلی تو میں نے اپنی زندگی میں یو ٹرن لے لیا، برائی کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گئی، یہ توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ اور استغفار کیا ہے، توبہ کرنے کے بعد انسان جو گناہوں کی معافی کے لیے کلمات وغیرہ پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یہ توبہ اور استغفار۔ توبہ مطلب یو ٹرن لینا، اپنے راستے کو بدل دینا، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جانا، اور پھر اس کا استغفار کیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنا جو گناہ ہو چکے اور جو ہو رہے یا ہوں گے فیوچر میں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا توبہ بڑی اہم چیز ہے کہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا، مطلب ٹریک کو پورا چینج کر دینا، یو ٹرن عام زبان میں نے بہرحال کہا اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب توبہ کریں۔ ایک انسان نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تو گناہ بھی نہیں کرتے تھے، آپ خطاؤں سے پاک تھے، آپ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود روایت میں آتا ہے 70 سے لے کر 100 مرتبہ تک توبہ کرتے تھے، ایک مجلس میں آتا ہے، آپ نے توبہ کے کلمات 100 ٹائمز ایک مجلس میں پڑھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بری ہیں، جو خطاؤں سے پاک ہے، آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو امت کو یہ ٹریننگ ہے، تعلیم و تربیت ہے کہ ہم کتنا زیادہ کثرت سے توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ ہم سے تو گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو رب چاہتا ہے اس کو معاف کرے، اور معافی کا طریقہ ہے توبہ کرے اور استغفار کرے، تو اللہ معاف کرتا ہے، مطلب اپنے راستے کو بدل دے، گناہ کے راستے کو چھوڑ کے نیکی پہ آ جائے، پھر اس کے بعد اپنے گناہ کی معافی مانگی انسان، توبہ اور استغفار۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندوں کو، ظاہر سی بات ہے انسان ہے، ہم سب سے خطا، ہم سب سے گناہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطا، آدم کی تمام اولاد خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون، اس سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لے۔ تو گویا توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے، ہم نے توبہ کرنا چاہیے، کثرت سے توبہ کرنا چاہیے، صبح اور شام توبہ کرنا چاہیے، ہر بار توبہ کرنا چاہیے، چاہے خطائیں گناہ نہ بھی ہوتے ہو، انسان سے کم ہوتے، ایسا کبائر سے انسان نے اللہ نے کسی کو بچا دیا، توفیق دے دی، تب بھی صغائر تو اس سے ہوتے ہی، تو کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں، تو ہمیشہ کثرت سے کرنا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ وہی آدمی کرتا ہے جو گناہ کرتا ہے، چونکہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں یا بتانا نہیں چاہتا ہوں میں گناہ کرتا ہوں تو میں توبہ بھی نہیں کروں گا، غلط۔ دوسرا، کچھ لوگوں کو توبہ کا طریقہ ہی نہیں پتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پہلے لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ دیکھتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ دیکھتے ہیں، جب دیکھ لیتے کوئی نہیں دیکھ رہا تو فوراً دونوں ہاتھوں کو لیتے ہیں اور اپنے گالوں کو لگا لیتے، توبہ 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 توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو توبہ ہے ہی نہیں، مطلب ایسی کوئی توبہ ہی نہیں گالوں کو ہاتھ لگانے سے ہوتی ہے، سمجھ آپ؟ یہ تو شاید بچوں کو پنشمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے کہ تمہارے گالوں کو ہاتھ لگاؤ، سزا کے طور پر، کہ اب آئندہ نہیں کریں گے تو یوں یوں کر کے اب نہیں کروں گا، کچھ تو بھی ہوگا پتہ نہیں، تو اس کو ایک سسٹم بناتا ہے۔ اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ادھر دیکھتا ہے آدمی، ادھر دیکھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اور اس میں بھی اچانک کوئی دیکھ لے اور ہاتھ گال پہ تھے تو فوراً نیچے کر دیتا ہے، تاکہ احساس نہ ہو کسی کو، کسی اب دوسرا آدمی بولے گا اچھا گناہ کیے تھے تم نے، ایسا نہیں ہے۔ توبہ ایک دل کی کیفیت ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے اعمال بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن کیفیت وہ دل کی پہلے انسان نادم ہوتا ہے، پھر رب سے توبہ کرتا ہے، پھر آئندہ وہ گناہ کو ریپیٹ نہیں کرتا ہے، اور بندوں کا معاملہ تو اس چیز کو لوٹا دیتا ہے، جو خطا گناہ بندوں سے ہوئی اس کو نیل کر دیتا ہے، مطلب رفع دفع کر دیتا ہے، اب جیسے وہ چیز لوٹا کر ہو سکتا ہے، معافی مانگ کے ہو سکتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، بہرحال سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ کرنے والے بنے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں،
آج جو ہم چیزیں دیکھ رہے تھے یاد رکھیے خالص تو اچھا بہرحال اس سے پہلے کہ آگے بڑھے خالص توبہ کے لیے میں کچھ کنڈیشن جو میں رکھ دی ریپیٹ کر دیتا ہوں. خالص توبہ کے لیے دل میں نادم ہونا چاہیے انسان نے, پھر اللہ سے توبہ کرنا چاہیے, مطلب اپنے گناہ کے راستے کو چھوڑنا چاہیے. تیسرا اس کے بعد جو ہے اپنے جو گناہ ہو چکے ہیں ان کے لیے معافی مانگنا چاہیے جو پاس میں ہو چکے, یاد رکھیے نادم ہونے کے بعد, توبہ کرنے کے بعد. اور اسی طرح آئندہ نہ کرنے کا عزم جس کو ہم کہیں گے وہ انسان کرے, اور اس کے بعد اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس کو رفع دفع کر دے. تو یہ اس کی کنڈیشن ہے. آگے بڑھتے ہیں, یاد رکھیے چوتھا وہ کام یاد رکھیے جس کے کرنے سے اللہ محبت کرتا ہے, یا اللہ ان بندوں سے جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں چوتھے لوگ جو میں آپ کے سامنے آج رکھ رہا ہوں, یاد رکھیے ان میں چوتھا شخص وہ یاد رکھیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. تو تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یاد رکھیے تقوی کیا, یاد رکھیے تقوی ایک دل کی کیفیت, یہ اللہ کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کا ڈر صرف ڈر کے معنی میں نہیں, اللہ کا ڈر اس کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ اصل چیز ہے. تو لوگ بولتے ہیں میں ڈرنا کیسا, اب اللہ سے ڈر رہے مطلب نعوذ باللہ کہ اللہ ڈراؤنی چیز ہے, یہ کیسا مذہب ہے کہ ڈراتا ہے. نہیں, اس کا معنی آپ سمجھیے محبت کی وجہ سے ڈر. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین آپ سے شدید محبت کرتے ہیں, اور جب آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ ڈرتے ہیں. وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ڈر کو جن بھوت کی وجہ سے یا ان کے مار کے اس کی وجہ سے, تو وہ محبت ہوتی ہے شدید. تو اللہ کے نیک بندے جب سے شدید محبت کرتے ہیں تو وہ اس سے ڈرتے بھی. یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس راستے پہ میں چلا ہوں رب العزت کو راضی کرنے کے لیے چلا ہوں, خطا نہ ہو جائے. اگر ہو گئی تو وہ ڈرتے ہیں اس سے. تو گویا تقوی اختیار کرتے, اللہ کا ڈر, اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں. گویا نیکی کو اللہ کے محبت اور ڈر کی وجہ سے کرتے, یاد رکھیے, اور گناہوں سے بھی بچتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, کہیں اللہ ہم کو جہنم نہ دے دے. سمجھ رہے؟ تو تقوی یہی ہے, اللہ کا ڈر, کہ نیکی کرتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے, اور ڈرتے ہیں اس کی آخرت کے عذاب اور سزا کی وجہ سے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے, کوئی انسان نہیں جانتا اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ڈر بھی ہونا چاہیے, اللہ کی جہنم کا ڈر, آخرت میں پکڑ کا ڈر, قبر کے عذاب سے شروع ہوتا ہے یہ معاملہ. قبر عذاب نہیں, روح کو نکالنے سے معاملہ شروع ہوتا ہے. تو قبر میں, برزخ میں, اور آخر مقام محشر میں, صراط میں, اور اس کے صراط پر, اور اس کے علاوہ جو ہے آخرت میں. یاد رکھیے تو بہرحال آخرت کا ڈر بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یاد رکھیے تو تقوی دل کی کیفیت ہے. یاد رکھیے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یاد رکھیے تقوی کے تعلق سے بہرحال سوال کیا گیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کیا تم خاردار راستے سے, ایسے راستے سے گزرے ہو جس پہ کانٹے واٹے کی جھاڑ رہتے ہیں, خاردار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں کہ بالکل میں گزرا ہوں, جی ہاں. تو انہوں نے پوچھا تم کیسے گزرتے تھے؟ اس نے کہا جب میں کانٹا دیکھتا تو اس سے ہٹ جاتا, اور اس سے کچھ الگ ہو جاتا, اور اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستے اختیار کر لیتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہی تقوی ہے. مطلب جب ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو وہ فرما رہے ہیں کہ تم کبھی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ تو پوچھنے والے نے کہا ہاں گزرے. تو کہا جب کانٹا آتا ہے تو کیا کرتے؟ تو کہا بازو سے گزرتا ہوں یا پھر راستہ بدل دیتا. تو کہا یہی تقوی ہے, جب ہم چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اور گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف آتے ہیں, اپنے روش کو بدل دیتے ہیں, اپنے چال ڈال کو بدل دیتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, تو یہی تقوی ہے. اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. پانچواں آج ہم وہ دیکھیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہے, وہ شخص یاد رکھے جو صبر کرتا ہے. صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اور اللہ رب العزت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 146 میں فرمایا کا واللہ یحب الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو آپ دیکھیے صبر کرنا کتنا بڑا عمل ہے. یاد رکھیے صبر اور شکر, یاد رکھیے یہ دو عظیم نعمتیں ہیں. اللہ رب العزت نے جن کو بھی یہ نعمتیں عطا کی, یاد رکھیے اس پہ بڑا فضل کیا اپنا. یاد رکھیے اور ایک مومن بندے کا معاملہ ایسا ہی ہے, جب اللہ اس کو عطا کرتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے, اور جب اس سے کوئی چیز آزمائش کے لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. تو اسی لیے میں نے کہا یہ دو عظیم نعمت ہے, صبر اور شکر. یاد رکھے تو ہمیں ہمیشہ ان دو چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے, اور صبر کرتے رہنا چاہیے, اور اللہ جس بھی حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, چونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یاد رکھیے ٹھیک ہے. اور انسان کی ظاہر سی بات ہے زندگی میں دو ہی کیفیتیں ہوتی ہیں, ایک خوشی والی, ایک غم والی, ایک اچھائی والی یا ایک تنگدستی والی. تو جب اچھائی والی کیفیت خوشی والی ہو تو شکر ادا کیجیے, جب تنگدستی اور پریشانی والی کیفیت ہو تو پھر صبر کیجیے. بس یہی ہم کو کرنا ہے. اور یہی بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوں فرمائی, روایت کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے, یاد رکھیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے, اور فرمایا عجیب ہے اس کا ثواب کہیں نہیں گیا. مطلب اس کا معاملہ عجیب ہے, ہر حالت میں اس کو ثواب ملتا ہے, اس کا ثواب کہیں نہیں جاتا, ہر حالت میں ملتا ہے. یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے, مطلب یہ معاملہ صرف مومن کا اور کسی کا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا اگر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اور اگر اس کو جو ہے کوئی پریشانی ہے اور اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو صبر کرتا ہے, اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے, جب مشکل میں بھی ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا ہے, جب خوشحالی میں ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اس کا بھی اجر ملتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں صبر کرنے والا بننا چاہیے. صبر بڑی اہم چیز ہے, صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر حق بولنے میں, چونکہ حق بولنے کے بعد تکلیفیں آ سکتی ہے. صبر حقوق کو دینے میں, چونکہ جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا,
جب حق دیتے ہیں ایک دوسرے کا تو ایسا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح صبر کا معاملہ کسی نقصان پر، صبر کا معاملہ کسی چیز کے کھونے پر، صبر کا معاملہ کسی کی موت پر، صبر کا معاملہ کسی ناکامی پر، صبر کا معاملہ کسی بھی قسم کے نقصان پر، صبر کا معاملہ ہر بار انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو انسان سچے طور سے صبر کرتا ہے اللہ کی خاطر یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی کوئی محبوب چیز چھین لیتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے اس کے بدلے. اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں یاد رکھ. تو کسی کی موت پر صبر، کسی کے سے جانے پر صبر، بیماری کے آنے پر صبر، بزنس کے ڈاؤن ہونے پر صبر، کا نتیجے میں فیل ہونے پر صبر ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے اپنی کوشش جاری رکھنا ہے لیکن اس